فلسطین میں سب مسلمانوں کا کیا حال ہے، کشمیر میں کس طرح سے ظلم ہو رہا ہے، وہ ایک یزیدیت والی سوچ تو وہاں پر موجود ہے، شام میں کس طرح سے ان سے رویہ رکھا گیا، لیکن یہ جو 56 57 مسلم ممالک ہیں، یہ ان کی خاموشی، ایک مجرمانہ خاموشی، یہ حسینیت سے دوری ہے کیا؟ جو دنیا کے مفادات ہیں وہ ان کے آڑے آ جاتے ہیں، اور یہ اپنی اسلامی تعلیمات اور جو حسینیت سے بھری ہوئی زندگی ہے اس سے کیوں دوری اختیار کی ہوئی؟ دیکھیے، اقبال نے کہا تھا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ نہ حضرت آدم کے زمانے کے لیے خاص ہے، نہ نبی کریم کے زمانے کے لیے خاص ہے، نہ قیامت تک کسی آنے والے حکمران اور اس کے مقابلے میں اٹھنے والی قوتوں کے لیے، بلکہ ایک ایسی ابدی حقیقت ہے جو ہر زمانے میں ہے کہ ایک طرف اگر حق کا قافلہ ہے تو دوسری طرف باطل کا قافلہ ہے۔ یزید کے اقدامات کے نتیجے میں امام حسین علیہ السلام نے وہ معرکہ برپا کر دیا جس کے نتیجے میں اس راہ کو روشن کر دیا آپ نے، اور روشنی اتنی زیادہ پھیل گئی کہ پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ حق کا رستہ کون سا ہے اور اس رستے سے انحراف کا نتیجہ کیا ہے۔ آج بھی وہ رستہ موجود ہے اور کل بھی وہ رستہ موجود رہے گا۔ دیکھیے، جب امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا تو کتنے سال بعد کی بات ہے نبی کریم کے؟ زیادہ سے زیادہ 40 سال بعد، زیادہ سے زیادہ 45 سال بعد۔ یعنی اگر آپ 60 ہجری کو دیکھیں اور 12 ہجری کو دیکھیں تو آپ کو درمیان میں 50 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں ملتا۔ ان 50 سالوں میں انحراف وہاں تک پہنچا کہ اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والوں نے اسی نبی کے بچوں کو ذبح کیا اور خواتین کو اسیر کیا۔ یہ تاریخ کا عجوبہ ہے۔ اب اس سے آگے یہ ساری چیزیں ہوتی رہیں لیکن امت خاموش رہی، مسلمان خاموش رہے، دیکھتے رہے، خاموش رہے۔ اس خاموشی کو امام حسین علیہ السلام نے توڑنے کی کوشش کی تھی۔ مدینہ سے جب میں چونکہ آج کے تناظر میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلنے لگے نا تو اس وقت بہت سارے ظاہر مسلمان تھے، قاری قرآن تھے اور علماء تھے، اصحاب تھے، تابعین تھے۔ سب کا کہنا یہ تھا کہ وہاں پر آپ کی جان محفوظ نہیں ہے، آپ نہ جائیں، یا یہیں پر رہیں، چونکہ اگر یہاں پر رہیں گے تو جان آپ کی محفوظ رہے گی، آج کا کوئی کبھی نہیں کرتا وہ سفر، یا اگر یہاں پر نہیں رہتے تو پھر ایسے علاقے کی طرف جائیں جہاں پر لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔ اس رستے میں خطرات زیادہ ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جو چیز دیکھ رہے تھے وہ باقی لوگ نہیں دیکھ رہے تھے، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے کسی کی بات نہیں مانی۔ انہوں نے وہی کیا جو اللہ کا حکم تھا، وہی کیا جو رسول اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا آپ کی پیدائش کے موقع پر کہ کربلا کی تپتی زمین پر میرا یہ بچہ خون میں نہائے گا۔ لہٰذا امام حسین نے وہ قدم اٹھایا۔ اب امام حسین کے عاشور کے بعد ہونے والے واقعات نے ثابت کیا کہ جو اس زمانے کے مسلمان اور اکابر اپنی کھلی ہوئی آنکھوں سے نہیں دیکھ پاتے تھے، حسین ابن علی بہت دور تک اس کے اثرات دیکھ رہے تھے۔ چونکہ واقعہ کربلا کے بعد 3 سال حکومت رہی ہے یزید کی۔ پہلے سال مدینہ تاراج ہوا اور مسجد نبوی استول بن گیا، نعوذ باللہ۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اسی مدینہ میں بڑے بڑے مورخین نے یہ لکھا ہے کہ 10,000 حافظ اور قاریان قرآن کا قتل عام ہوا اسی مدینہ میں، جہاں پر لوگ کہتے تھے آپ رہیں، آپ محفوظ رہیں گے۔ اور اسی مدینہ میں 1,000 سے زیادہ دوشیزاؤں نے اگلے سال وہ بچے جنم دیے جو یزید کے فوجیوں کے ریپ کے نتیجے میں جنم پائے۔ اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس مدینہ میں کیا ہوا جس مدینہ کو لوگ محفوظ سمجھتے تھے۔ جب تک آپ اپنے گھر سے ظلم کے خلاف نہیں نکلیں گے، ظالم آپ کے گھر پہنچے گا۔ تب بھی اور آج بھی یہی کیفیت آپ کو مکہ میں نظر آتی ہے۔ اگلے سال مکہ کا یہ حال ہوا، منجنیقوں سے مکہ کو، خانہ کعبہ کو نشانہ بنایا گیا اور آگ لگا دی گئی، جل گیا۔ اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ 1 سال امام حسین، 1 سال مدینہ، 1 سال مکہ، یعنی امام حسین سے مدینہ تک، مدینہ سے مکہ تک، یعنی سلسلہ تو وہی ہے کہ امام حسین کو نشانہ بنانے کا مطلب خدا کو نشانہ بنانا ہے، اور یزید نے یہ کام کیا۔ آج بھی حسین ابن علی کا وہ رستہ زندہ ہے۔ امام حسین کی جو روش ہے وہ یہ ہے کہ اگر گھر بیٹھے رہو گے تو کبھی بھی نجات نہیں پاؤ گے، دشمن کو اس کے گھر پر جا کر وہاں پر اس کا مقابلہ کرو۔ آج اگر غزہ کی صورتحال آپ دیکھتے ہیں اور 57 اسلامی ممالک کی صورتحال دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ مملکتیں اپنے مصلحت کی بنیاد پر خاموش ہیں، لیکن قومیں خاموش نہیں ہیں۔
حتیٰ انگریز خاموش نہیں ہے, حتیٰ یہودی خاموش نہیں ہے جو عام لبرل یہودی ہیں, میں صہیونیوں کی بات نہیں کر رہا, حتیٰ مسیحی خاموش نہیں ہے, ایتھسٹ خاموش نہیں ہے, مسلمان خاموش نہیں ہے. دنیا میں اب تک 5,500 سے زیادہ عظیم مظاہرے ہو چکے ہیں, چونکہ عوام یہی کام کر سکتی ہے. عوام اسلحہ لے کر نہیں نکل سکتی, اسلحہ لے کر نکلنا اور ظلم کا مقابلہ کرنا ریاستوں کا کام ہے. لیکن اس کے باوجود یمن سے, عراق سے, لبنان سے, غزہ سے, فلسطین کے اندر مختلف علاقوں سے, ایران سے, ادھر بعض دیگر علاقوں سے آپ دیکھیں گے لوگ نکلے ہیں اور انہوں نے صہیونیوں کا مقابلہ کیا ہے ریاستوں کی مدد کے بغیر. یہ جو ریاستوں کی مدد کے بغیر خود جوش طریقے سے اپنے آپ پر اعتماد کر کے لوگ نکلے ہیں, یہ وہی حسینی رستہ ہے. لہٰذا آج بھی حسین کا رستہ زندہ ہے. اگر حسین کا رستہ اپنانا ہے تو پھر گھر بیٹھ کر کسی مصلح کا انتظار نہیں, بلکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا رستہ ہے کہ اپنی بساط کے مطابق جو میں کر سکتا ہوں وہ میں کروں, جو آپ کر سکتے ہیں وہ آپ کریں, جو مفتی صاحب کر سکتے ہیں وہ مفتی صاحب کریں. اپنی بساط کے مطابق اپنی توانائیوں کے دائرے میں رہتے ہوئے جو کچھ میں کر سکتا ہوں وہ میری اولین ذمہ داری ہے. اگر گھر بیٹھا رہوں کہ کوئی اور آئے اور یہ کام کرے تو اس کا مطلب ہے میں نے اپنے اس ذمہ داری کی ادائیگی سے, اس فریضے سے خیانت کی ہے. لہٰذا آج بھی اگر حسین ابن علی کی یہ یاد محرم میں, عاشور میں, چہلم میں, ان ایام میں عراق کے اندر, ایران کے اندر, افغانستان کے اندر, پاکستان میں, انڈیا میں, دنیا کے باقی ممالک میں اگر ہے تو اس کا ایک فائدہ کم از کم یہ ہے کہ اس ظلم کی داستان کو یہ جو انسان نکلتے ہیں یہ خاموش ہونے نہیں دیتے, اس کو زندہ رکھتے ہیں اور لوگوں کے دلوں کو ہمیشہ اس موضوع کی طرف متوجہ رکھتے ہیں تاکہ جہاں اس طرح کی صورتحال پیدا ہو وہ لوگ جن کے اندر واقعی نور ہے وہ کم از کم اس ظلم کے خلاف نکل سکیں, جس کا اظہار اس وقت لبنان سے یمن اور صنعاء تک آپ کو نظر آتا ہے. لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اس طرح کی چیزوں میں جو بہت ساری برائیاں بھی آپ کو نظر آتی ہیں, بہت سارے انحرافات بھی نظر آتے ہیں, بہت ساری ایسی حرکتیں بھی جو دین کی تعلیمات سے ٹکراتی ہیں, ایسی بھی نظر آتی ہیں, لیکن ان کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کی نفی کرتے ہوئے یہ جو عشق حسین ہے, راہ حسین سے ایک لگاؤ ہے, حسین ابن علی کی یاد میں اپنی آنکھوں سے اشک بہانا ہے اور اس کے نتیجے میں ظلم اور ظالم کی نفرت کو اپنے دل میں پروان چڑھانا ہے, یہ بہترین اور اعلیٰ ترین تحفہ ہے ان ایام کا, تاکہ وہ جو انسان اپنے اندر ضمیر رکھتا ہے اس کا ضمیر زندہ رہے اور جب کبھی جہاں کہیں جس تاریخ میں جس معاشرے میں اس طرح کا ظلم نظر آئے اس ظلم کے خلاف لب بھی کھولے اور ہاتھ بھی اٹھائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.